آپ اس رات کو کیوں ایسا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو اس رات میں قیام کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی مرض نہیں ہے اور آپ غسل کر سکتے ہیں تو آپ کو غسل کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس میں اچھے کپڑے ہیں تو اچھے کپڑے پہننا چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے، اہتمام کے ساتھ اللہ کے گھر میں آنا چاہیے۔ یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کا گھر ہے، احکم الحاکمین کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ کس آداب و نیاز کے ساتھ آ رہا ہے۔ آپ کو کیا پتہ ہے؟ آپ کو کیا پتہ ہے؟ جب انسان اپنے گھر سے باوضو ہو کر مسجد کی طرف چلتا ہے تو اس کے متعلق ایسا آیا جیسے اس نے احرام باندھ لیا اور حرم کی طرف گامزن ہے، حرم کی طرف چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں سوچو، یہ بڑی مبارک رات ہے۔ آپ اس رات میں، اور حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں 1000 رکعت پڑھنی چاہیے، 1000 سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے، یعنی ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور اس طرح سے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس رات کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس رات کا کوئی وجود نہیں ہے؟ اس رات میں تو بہت کچھ ہے۔ اگلے دن کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، جی اگلے دن کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ میں تو اپنی زبان سے نہ کہوں گا، لیکن آپ کسی اور سے بھی معلوم کر لینا کہ اس روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا تو کہنا صرف اتنا ہی ہے، اس کی فضیلت تو کچھ بھی نہیں ہے، رکھو یا مت رکھو۔ اگر ثواب کی نیت سے نہ، آپ سے ثواب کی نیت سے یہی روزہ نہیں، اگر کوئی اور روزہ بھی آپ رکھتے ہیں تو اس کا اجر تو آپ کو اللہ ہی دے گا کہ آپ کو جہنم سے کتنی دور لے جایا جائے گا، آپ سے جہنم کو کتنی دور کھڑا کر دیا جائے گا اگر آپ نے ثواب کی نیت سے ایک روزہ رکھ لیا۔ تو یہ تو شب برات کا روزہ ہے، اس کو رکھ لینا چاہیے، کیا پریشانی ہے؟ میرے بھائیوں لمحے لمحے کی قدر کرو، ذرے ذرے کی قدر کرو۔ آج زندگی ہے تو بہت کچھ کر سکتے ہو، مرنے کے بعد آپ کے کوئی اعمال کام نہیں آنے والا، صرف اعمال کام آنے والے۔ مال کام نہیں آئے گا مرنے کے بعد، اعمال کام آئیں گے۔ جو اپنے آپ کر لوگے، اپنے ہاتھ سے کر لوگے، وہی آپ کے کام آئے گا۔ میرے بھائیوں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر اس کی فضیلت نہ ہوتی تو پھر کتابوں کے اندر یہ نہ آتا کہ اس رات کے اندر 8 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی۔